اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور اہل بیت ٹی وی چینل کے ساتھ میں ہوں لاریب حسین۔ جس طرح کہ ہمارا امامت کے موضوع پر جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے بیان کیا کہ امامت کے موضوع پر ایک نئے سیشن کو سٹارٹ کیا جائے گا، جس میں سوال و جواب کے ذریعے امامت کے متعلق آپ کو باتیں سمجھائی جائیں گی، آپ تک باتیں پہنچائی جائیں گی تاکہ آپ کو ان کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اس نئے سیشن کی آج اس پہلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ علی موجود ہیں۔ ان سے ہم سوال و جواب کر کے امامت کے متعلق چند بنیادی چیزیں آپ تک پہنچائیں گے۔ تو ہمارے آج کے اس سیشن کے متعلق جو پہلا سوال ہے جو ہم اپنے وقاص بھائی سے کریں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ ہمیں بتایا جائے کہ امامت ہے کیا۔ جس طرح کہ آپ، میں اور سب جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو یہ امامت بنیادی طور پر ہے کیا؟ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے بھائی نے سوال کیا کہ امامت کیا ہے، تو اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ امامت جو ہے، لفظ امام جو ہے وہ رہبر اور پیشوا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ امام وہ ہستی ہوتی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی ترجمانی کرتا ہے، اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی امام جو ہے وہ لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے۔ یعنی اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے لیکن امام پر جو ہے وہ وحی نازل نہیں ہوتی، وہ اس علم کی ترجمانی کرتا ہے لوگوں تک بغیر انحراف کے، بغیر کسی غلطی کے، وہ علم جو ہے وہ لوگوں تک وہ پہنچاتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، انہوں نے امامت ہمارے سامنے واضح کر دی ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے بہترین طریقے سے واضح کیا کہ امامت ہے کیا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ان کے ارشادات، ان کے بتائے ہوئے طریقے جو ہماری زندگی پر جو ہم نے عمل پیرا ہونا ہے ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آگے چلتے ہیں، ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ مذہب تشیع اور اہل سنت میں امامت کا فرق واضح کر دیجئے تاکہ سننے والوں کو اس بات سے استفادہ کر سکیں کہ جو ہے نا مذہب اہل تشیع اور مذہب اہل سنت میں امامت کے کس نظریے، کس نہج پر وہ اس بات کو دیکھتے ہیں، تو بیان کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح بھائی نے یہ سوال کیا کہ مذہب اہل تشیع میں اور اہل تسنن میں امامت کا جو ہے وہ فرق واضح کر دیجیے، کیونکہ یہ چیز آج کل ضروری ہے، اس چیز پہ بحث کرنا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، میں ضرور سمجھوں گا کہ اس کی وضاحت کرنا بہت، یہ آپ نے اہم سوال رکھا کہ مذہب تشیع میں جو امامت ہے اس کا معنی ہے کہ امام جو ہے وہ ہر اسلامی معاشرے کی جو ہے وہ حکومت کرتا ہے اور ان کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، اور ان کے جو ہے وہ علم اور ان کی جو ہے وہ جتنی بھی جان اور مال کی اصلاح کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہر جہاد پر اسلامی جو ہے وہ قیادت پر فائز ہوتا ہے۔ یعنی اسلامی وہ معاشرت کے، یعنی جتنا یہ معاشرہ ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی وہ اصلاح کرتا ہے، یعنی مادی، رہبری، باطنی، ہر طرح کی اصلاح جو ہے وہ امام کرتا ہے۔ یہ ہے اہل تشیع کا نظریہ، یہ میں نے آپ کے سامنے اہل تشیع کا نظریہ رکھا ہے۔ دوسرا جو ہمارے اہل تسنن بھائی ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام صرف جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی جو ہے وہ اصلاح کرتا ہے، باقی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ باقاعدہ وہ انہوں نے صرف اسلامی معاشرے میں امام علیہ السلام کو رکھا کہ یعنی وہ امام جو ہے جو اسلامی معاشرے میں مسلمان ہیں، مسلمین ہیں، ان کی وہ اصلاح کرتا ہے اور وہ مطلب کسی کی اصلاح نہیں کرتا۔ اور اسی طرح انہوں نے باقاعدہ جو ہر دور اور زمانے میں پیغمبر کے خلفاء یا اسی طرح کے دوسرے جو حکمرانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کا رہبر تسلیم کیا ہے۔ یہ ان دونوں چیزوں میں جو ہے فرق ہے امامت کے بارے میں، تشیع اور اہل تسنن میں۔ اچھا، ماشاءاللہ، انہوں نے بہت ہی بنیادی فرق بتایا مذہب تشیع اور اہل سنت برادران میں امامت کا۔ جو بنیادی فرق ہے کہ مذہب اہل تشیع میں امام جو ہے وہ ہر قسم کے انسان کی اصلاح کرتا ہے، اور مذہب اہل تسنن برادران کے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت صرف مسلمانوں کی اصلاح کرتا ہے۔ ایسے ہی قبلہ تو آیا کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص جو ایک پرہیزگار شخص ہے، جو عبادت گزار شخص ہے، کیا وہ ہر شخص امام کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ یعنی کہ جو ہر انسان ایک اس کا کردار اس کا اچھا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ کیا امام کہلانے کا حقدار ہے، یا اس کے لیے کوئی خصوصاً شرائط آپ کے نزدیک یا آپ کے عقیدے کے مطابق اسلام کے جو بتائی ہیں، کیا وہ کچھ شرائط آپ بیان کر دیجیے اگر ہیں تو کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے بھائی نے سوال کیا کہ امامت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی شرائط ہوتی ہیں، جس طرح کہ اس دنیا میں اگر کسی انسان نے قاضی بننا ہو تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں
کہ وہ آیا عادل ہو، پرہیزگار ہو. اسی طرح جو اتنا بڑا عہدہ ہے امامت کا، اس پہ بھی فائز ہونے کے لیے اسلام نے جو ہے وہ ٹھیک چند شرائط بتائی ہیں جو میں وضاحت کروں گا، جن کی ان میں سے سب سے پہلی جو شرط ہے جس کی میں وضاحت کروں گا آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے، کہ سب سے پہلی جو ہے نا شرائط وہ ہے کہ وہ پرہیزگار اور متقی ہو، یعنی وہ تقوی پر فائز ہو. یعنی اگر وہ متقی ہوگا تو لوگ بھی اس کے تقوی سے جو ہے وہ اس کے تقوی سے متاثر ہوں گے اور انسان جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ اپنا بڑھاؤ کریں گے. جس طرح کہ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک اس کا معیار اور مرتبہ ہے جو متقی ہے. اسی طرح امام کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ امام متقی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ امام خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہو. یعنی امام کو خطاؤں اور گناہ سے جو ہے وہ پاک ہونا امام کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جب امام خود خطاؤں اور گناہوں سے جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا تو پھر لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی لوگ اس کی طرف نہیں بڑھیں گے، یعنی لوگ جو ہے وہ اس کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے، لوگ جو ہے وہ اس سے اصلاح نہیں لیں گے. کیونکہ یہ چیز ضروری ہے کہ جب انسان، جیسے کہ ہم بھی دنیا والے کہتے ہیں کہ اس وقت تک چیز کا حکم نہ دو جب تک اپنے اوپر اس چیز کو لاگو نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ وہ عمل کیوں دوسرے کو کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو. اس کے لیے اس لیے امام کے لیے بھی یہ شرط ضروری ہے کہ وہ خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہو. تیسری شرط جو ہے وہ ہے مجسم علم کا ہونا، یعنی امام علیہ السلام کے پاس ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ امام سے کوئی سوال پوچھا جائے اور امام کہے کہ میں سوچ کر بتاؤں گا. یعنی امام کے پاس ہر چیز کا علم ہونا، یہ دنیا کا، کائنات، زمین و آسمان کا. اور پھر ہمارے جو امام علی علیہ السلام انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ پوچھو میں زمین سے آسمان کے راستے جو ہے وہ بہتر جانتا ہوں. پھر دوسرا کہ ہم نے ایک اسلامی مملکت کے صدر کو، لیڈر کو یہ دیکھا کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام کو اتنا علم عطا کیا کہ وہ زمین سے آسمان کا علم زیادہ جانتے تھے. اور چوتھی شرائط جو ہے وہ ہے اخلاقی جاذبیت، یعنی امام علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. یعنی اگر امام سے کوئی بات کہہ دے تو اس کو امام علیہ السلام نے اپنے اندر یعنی عفو و درگزر کیسے کرنا ہے. اس طرح کہ جیسا کہ سورہ آل عمران میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیت ہے، 159 نمبر آیت ہے کہ اے رسول، اگر تمہارا یہ نرم جو ہے، یہ مزاج جو ہے، یہ ایک نرم واقع ہو، یہ نہ کہ اگر آپ کا یہ سنگ دل ہوتا، یعنی اس میں جو ہے وہ جیسے کہ ہمارا استعمال ہوتا ہے کہ یعنی یہ سخت مزاج ہوتا تو لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے ہیں. یعنی پیغمبر کے لیے یہ چیز کہی جا رہی ہے، تو آیا پھر پیغمبر کا جو بنایا ہوا جانشین ہے، یعنی جس نے پیغمبر کی تعلیمات کو پہنچانا ہے، اس کے لیے بھی یہ شرط ضروری ہے. یعنی امام علیہ السلام کے لیے یہ شرط ضروری ہے امام ہونے کے لیے کہ اخلاقی جاذبیت، یعنی اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے یا کسی کی بات کوئی آتی تو امام کو اس کو جو ہے وہ عفو درگزر کرنا چاہیے، اس کے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے، صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا. اسی طرح امامت کا جو ہوتا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلو آپ کے سوال سے ہٹ کر، کہ یہ امامت ہمارا خود کا ذمہ نہیں کہ ہم نے خود نے امام بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا عہدہ ایسے نہیں ملا، کتنے امتحانات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اتنے امتحانات اور سختیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے، میری ذریت میں سے بھی عہدہ امامت کو جاری رکھنا. آج اسی کا ثمر ہے کہ ہمیں وہ لڑی جو امامت کی ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے. اور یہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا جاتا ہے، اس میں لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ تھی امام کے لیے شرائط. کیونکہ دنیا میں بھی اگر کسی انسان کو ہم نے امام جماعت بنانا ہو یا قاضی بنانا ہو، اس کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں. یہ تو پھر ایک بہت بڑا عہدہ ہے، آپ سمجھتے ہیں، اس کے لیے بھی شرائط ضروری ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. تو ایک بہترین انداز سے انہوں نے ہمارے تک جو شرائط ہیں امامت کے متعلق وہ ہم تک پہنچائی ہیں. اس میں انہوں نے بیان کیا کہ امام جو ہے وہ خطاؤں اور گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، مجسم علم ہوتا ہے، شجاعت ان کے اندر ہوتی ہے، پرہیزگار، تقوی ہونا ان کے لیے ضروری ہے، اور اخلاقی جاذبیت کا ہونا ضروری ہے. اور یہ ایک امامت کے متعلق جو انہوں نے شرائط بیان کی. اور اسی طرح کہ ہماری آج کے اس سیشن کی پہلی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے،
اور اس میں امامت کے متعلق کچھ مختصر باتیں آپ تک پہنچائی، کچھ بنیادی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ اگلے آنے والے اس سیشن کی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ سے کچھ اور امامت کے متعلق شیئر کیا جائے گا، اور کمنٹ میں ہمیں کمنٹ لازمی کیا کیجئے، اور ہمیں اس میں مختلف امامت کے متعلق یا کسی اور ٹاپک کے متعلق آپ سوال کر کے آپ جواب طلب کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔